السلام علیکم ڈیئر کلاس 9 اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں ہم جو نظم نمبر 5 ہے کرکٹ اور مشاعرہ اردو کی، جو نیو بک ہے نیشنل بک فاؤنڈیشن کی، اس کو کمپلیٹلی ڈسکس کریں گے اور اس کو سارٹ آؤٹ کریں گے، اس کے جو بھی ضروری لوازمات ہیں۔ تو نظم نمبر 5 جو ہے کرکٹ اور مشاعرہ طنز و مزاح، اس میں سب سے پہلے شاعر کا جو تعارف ہے دلاور فگار، ان کا جو ایرا ہے پیدائش 1929 میں اور جو ان کی وفات ہے وہ 1998۔ اصل نام دلاور حسین تخلص فگار تھا۔ بدعیون میں پیدا ہوئے، والد شاکر حسین مقامی کالج میں استاد تھے۔ شروع میں دلاور فگار نے شباب کے تخلص سے بھی شاعری کی تھی۔ والد کی نگہبانی وفات کے بعد دلاور فگار کو بسلسلہ روزگار ڈاک خانے میں ملازمت اختیار کرنا پڑی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے عملی تعلیم کا سلسلہ منقطع نہ ہونے دیا اور بی اے کرنے کے بعد تدریس و تعلیم کے تعلم کے پیشے سے منسلک ہو گئے۔ اسی دوران آگرہ یونیورسٹی سے اردو اور معاشیات کے مضامین میں ایم اے کا امتحان بھی پاس کر لیا۔ اس کے بعد وہ 1969 میں وہ بدعیون کو خیر آباد کہہ کر کراچی چلے آئے اور اسی شہر کو اپنا مسکن بنا لیا۔ آغاز میں دلاور فگار غزل کہا کرتے تھے اور معروف شاعر شکیل بدعیونی سے اصلاح بھی لیتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی غزلیات کا ایک مجموعہ حادثے کے نام سے شائع ہوا۔ بعد میں اپنے استاد محترم کے مشورے سے شگفتہ شاعری کی جانب متوجہ ہوئے اور اس میں اپنا نام اور مقام بنایا۔ مزاحیہ قطعات اور منظومات کے باعث آپ کو شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی۔ دلاور فگار کی حس مزاح تیز ہے۔ شاعرانہ ہنرمندی اور طنز کے انداز نے واقعاتی مزاحیہ شاعری میں ان کی دھوم مچا دی۔ ان کے طنزیہ نشتروں اور میں لطیف عنصر بھی نمایاں ہے جو قاری کی طبیعت پر گراں نہیں گزرتا۔ دلاور فگار نے ایک طویل مدت تک کراچی کے اخبارات جسارت، نوائے وقت اور مساوات میں منظوم کالم نگاری بھی کی، جس سے بعد میں عوام میں کافی مقبولیت حاصل تھی۔ ان کا تمام طنزیہ مزاحیہ کلام کلیات دلاور فگار کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ تاہم شعری مجموعوں میں ستم ظریفیاں، شامت اعمال، مطلع عرض ہے، انگلیاں فگار اپنی، آداب عرض، از سرے نو اور خدا جھوٹ نہ بلوائے اور فی سبیل اللہ اہم ہیں، اور 1998 میں آپ نے کراچی میں وفات پائی۔ یہ تو شاعر کا تعارف ہے۔ اس کے بعد جو اس نظم کے کچھ الفاظ معنی ہیں، اس میں جیسے اناڑی ناتجربہ کار، پسڈی ناقص، گھٹیا کمزور، اندلیب بلبل، قسمت مقدر، احمال جس کی تفصیل کی جا سکے، ریاض مسلسل محنت۔ اس کے بعد متشاعر جو شاعر نہ ہو لیکن خود کو شاعر کہتا ہو۔ اور مزید جو اس کے الفاظ معنی ہیں، صدر نشین، میر مجلس، سردار یا سربراہ، شور ماتم، گریہ وزاری کا شور، کلام، بات چیت، اور اہل نظر دیکھنے والے، مراد محبت کے نگاہ سے دیکھنے والے، تمدن جو ہے کسی ایک جگہ مل جل کر رہنا، سماجی زندگی، ریاض مسلسل محنت، اور احمال جو ہے تاخیر یا التوا۔ یہ تو تھے اس کے کچھ الفاظ معنی۔ اشعار کی تشریح جو ہے اس طرف چلتے ہیں۔ جو پہلا شعر ہے، شعر نمبر 1، مشاعرے کا بھی تفریح اہم ہوتا ہے۔ مشاعرہ بھی کرکٹ کا گیم ہوتا ہے۔ تو اس کا جو تشریح ہے نا، اس میں یہ جو انٹروڈکٹری پیراگراف ہے، تعارفی جو پیراگراف ہے، یہ آپ نے ہر شعر کی تشریح کے دوران پہلے یہ پیراگراف لکھنا ہے، پھر اس کی تشریح لکھنی ہے۔ یہ جو سٹارٹنگ پیراگراف ہے جس کو اب ابھی تشریح میں پڑھیں گے۔ شامل نصاب نظم کرکٹ اور مشاعرہ ایک مزاحیہ نظم ہے جس کے شاعر اردو کے صف اول کے مزاح گو دلاور فگار ہیں۔ وہ بڑے پرلطف اور پرمزہ انداز میں کرکٹ اور مشاعرے میں مواصلت بیان کر رہے ہیں اور بڑی مہارت سے اور چابک دستی سے کرکٹ کی اصطلاحات کا استعمال کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ دیکھا جائے تو مشاعرہ اور کرکٹ میچ ایک ہی طرح کا کھیل ہے۔ دونوں میں قدر مشترک یہ ہے کہ دونوں کا بنیادی مقصد لوگوں کو تفریح فراہم کرنا ہے۔ بقول شاعر، مشاعرے کا بھی کرکٹ میچ ہوتا ہے، یہاں بھی مصرع اٹھاؤ تو کیچ ہوتا ہے۔ یہ تعارفی پیراگراف ہے جو ہر شعر کے سٹارٹ میں لکھنا ہے۔ جناب دلاور فگار اپنے اس شعر میں فرماتے ہیں کہ مشاعرہ ہو یا کرکٹ کا کھیل، دونوں میں ایک ہی طرز پر کھیلنے والے اور ایک ہی طرح کے کھلاڑی ہوتے ہیں۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ جب مشاعرہ ہوتا ہے تو اس کا مقصد لوگوں کو تفریح یا سکون فراہم کرنا ہوتا ہے، بالکل اسی طرح
جس طرح کے لوگ کرکٹ کے کھیل میں تفریح حاصل کر سکتے ہیں اور انہیں سکون اور تفریح دونوں چیزیں ایک ساتھ مل جاتی ہیں، یعنی مشاعرے میں دماغی صلاحیتیں سامنے آتی ہیں جبکہ کرکٹ میں جسمانی صلاحیتیں، دونوں صورتوں میں سکون و اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ شعر نمبر 2 جو ہے، وہاں جو لوگ کھلاڑی ہیں وہ یہاں شاعر، یہاں جو صدر نشیں ہے وہاں ہے امپائر۔ تو یہ جو دوسرا شعر ہے اس کی تشریح شامل ہے، اس میں بھی نا یہ انٹروڈکٹری پیراگراف جو ہے یہ دوبارہ لکھا گیا ہے، اس کو اپنے ہر شعر کے سٹارٹ میں لکھنا ہے۔ شامل نظام نظم جو ہے کرکٹ اور مشاعرہ ایک مزاحیہ نظم ہے جس کے شاعر اردو کے صفحے اول کے مزاج کو جو ہے نا مزاح گو دلاور نگار ہیں، وہ بڑے پر لطف اور پر مزہ انداز میں کرکٹ اور مشاعرے میں مماثلت بیان کر رہے ہیں، بڑی مہارت اور چابک دستی سے کرکٹ کی اصطلاحات کا استعمال کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ دیکھا جائے تو مشاعرہ اور کرکٹ میچ ایک ہی طرح کا کھیل ہے، دونوں میں قدر مشترک یہ ہے کہ دونوں کا بنیادی مقصد لوگوں کو تفریح فراہم کرنا ہوتا ہے۔ بقول شاعر مشاعرے کا بھی کرکٹ میچ ہوتا ہے، یہاں بھی مصرع اٹھاؤ تو کیچ ہوتا ہے۔ یہ تعارفی پیراگراف ہے جو ہر شعر کے سٹارٹ میں لکھنا ہے، کوئی بھی شعر اس نظم کا اگر آئے تو۔ شاعر اپنے اس شعر میں فرماتے ہیں کہ کرکٹ کے کھیل میں کھلاڑی اپنی مہارت سے لوگوں کے دلوں کو جیت رہے ہوتے ہیں اور ان کی ہار جیت لوگوں پر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے۔ جس طرح وہاں کھلاڑی اپنے کھیل کے جوہر دکھا رہے ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح یہاں مشاعرے میں شاعر اپنے حضرات ہوتے ہیں جو اپنی گفتگو، اپنی شاعری، اپنے لفظوں کے تیر چلا کر اپنی مہارت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح مشاعرے میں جو صدر ہوتے ہیں، جو منتظمین ہوتے ہیں، وہ تمام انتظامات سنبھالتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں، بالکل اسی طرح کرکٹ میں امپائر اس عہدے پر کام کر رہا ہوتا ہے اور تمام تر ہار جیت کے فیصلے بھی وہی کرتا ہے۔ شعر نمبر 3 جو ہے، وہاں ریاض مسلسل سے کام چلتا ہے، یہاں گلے کے سہارے کلام چلتا ہے۔ تو یہ جو تیسرا شعر ہے اس کی تشریح، اب اس میں نا وہ تعارفی پیراگراف نہیں ہے، وہ آپ نے جو پہلے اور دوسرے شعر میں لکھا ہے وہی پیراگراف ان سب اشعار کی تشریح کے سٹارٹ میں لکھ لینا ہے۔ شاعر اپنے اس شعر میں فرماتے ہیں کہ کرکٹ کے کھیل میں ماہر ہونے کے لیے مسلسل پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے، بغیر ریہرسل اور پریکٹس کے انسان کھلاڑی ماہر نہیں ہو سکتا، وہ ہر لمحہ ہر گھڑی پریکٹس میں رہتا ہے۔ بالکل اسی طرح مشاعرے میں بھی شاعر اپنے گلے سے کام لیتا ہے، یعنی اسے بھی پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بار بار اپنے انداز بیان کو بہتر سے بہتر کی پریکٹس کرتا رہتا ہے۔ یہ اس لیے کیونکہ شاعری کو بیان کرنے کے لیے بھی بہت زیادہ مہارت کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک شاعر کے لیے اس کا گلا بہترین سرمایہ ہوتا ہے۔ شعر نمبر 4 جو ہے، وہاں بھی کھیل میں نو بال ہو تو فاؤل ہے، یہاں بھی شعر میں اہمال ہو تو فاؤل ہے۔ اس کی تشریح جو ہے شاعر اس شعر میں فرماتے ہیں کہ جس طرح کرکٹ کے کھیل میں نو بال کو فاؤل قرار دیا جاتا ہے، اس کی جگہ دوبارہ بال کرائی جاتی ہے تاکہ اوور مکمل ہو سکے اور کھلاڑی بھرپور طریقے سے کھیل سکے۔ بالکل اسی طرح مشاعرے میں اگر شاعر اپنی شاعری بیان کر رہا ہو اور درمیان میں کہیں بھی کوئی اضافی چیز دے یا پھر نظم یا غزل سے ہٹ کر درمیان میں کچھ بیان کر دے تو اس چیز کو بھی فاؤل قرار دیا جاتا ہے، اور اگر بات مقابلے کی ہو تو پھر اس شاعری کو مقابلے میں شامل بھی نہیں کیا جاتا۔ شعر نمبر 5 جو ہے، وہاں ہے LBW، یہاں یہ چکر ہے کہ اندلیب مؤنث ہے یا مذکر ہے۔ تو اس کی تشریح جو ہے شاعر اپنے اس شعر میں فرماتے ہیں کہ کرکٹ کے کھیل میں بعض دفعہ کھلاڑی LBW کرکٹ میں آؤٹ کرنے کی ایک صورت جو ہے آؤٹ ہوتا ہے، تو اس پر بہت بحث ہوتی ہے، پھر جا کر فیصلہ آتا ہے کہ جس میں ضروری ہے کہ گیند یا تو وکٹوں کی سیٹ میں گری ہو یا آف سٹمپ کی سیٹ میں گری ہو، پھر گیند کو بلے پر لگنے سے قبل بلے باز کے جسم پر لگنا ضروری ہے اور جسم پر نہ لگنے کی صورت میں وکٹ کو لگنے کا خدشہ ہونا چاہیے۔ شاعر کہتا ہے بالکل اسی طرح شاعری میں بھی لفظ اندلیب، جس کو بلبل کہتے ہیں، جو کہ خوش رنگ خوش نما جو پرندہ ہے جس کا سر سیاہ، پیٹھ خاکستری اور دم کے نیچے سرخی ہوتی ہے، اندلیب کو شاعری میں اکثر محبوب سے تشبیہ دی جاتی ہے، لیکن آج تک یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ شعر نمبر 6 جو ہے، وہاں بھی صرف مقدر کا کھیل ہوتا ہے، جو ان لکی ہے یہاں بھی فیل ہوتا ہے۔ تو اس کی تشریح جو ہے شاعر اپنے اس شعر میں فرماتے ہیں کہ کرکٹ کا کھیل مقدر کا کھیل ہے، اس کھیل میں وہی کھلاڑی سب سے اچھا پرفارم کرتا ہے جس کی قسمت اس کا ساتھ دیتی ہے، اور وہ بہت ہی خوش قسمت ہے۔ کرکٹ میں اچھی قسمت والے کھلاڑی سب سے بہتر کھیلتے ہیں، اس کھیل میں محنت سے زیادہ قسمت کام آتی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ شاعری بھی بالکل کرکٹ کے کھیل کی طرح ہے، یہاں بھی شاعر کی قسمت اچھی ہو تو وہ اچھی اور عمدہ شاعری کر کے داد وصول کر سکتا ہے، اگر شاعر کی قسمت اچھی نہ ہو تو وہ مشاعرہ فیل ہو جاتا ہے۔
شعر نمبر 7 جو ہے، وہاں جو لوگ اناڑی ہیں وقت کاٹتے ہیں، یہاں بھی کچھ متشائر دماغ چاٹتے ہیں۔ تو اس کی تشریح جو ہے، شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ کرکٹ کا کھیل 2 ٹیموں کے درمیان ہوتا ہے، ہر ایک ٹیم میں 11 کھلاڑی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کرکٹ کھیلنے والی ٹیموں میں کچھ اضافی کھلاڑی ہوتے ہیں جو کہ متبادل کے طور پر ہوتے ہیں، وہ کھیل کا حصہ نہیں بنتے جب تک ان کی ضرورت نہ ہو۔ شاعر اپنے اس شعر میں فرماتے ہیں کہ کرکٹ کے کھیل میں جو لوگ ماہر ہوتے ہیں وہ تو کھیل جاتے ہیں اور انہی پر ٹیم کی ہار جیت متعین ہوتی ہے، مگر جو لوگ اناڑی ہوتے ہیں یعنی پریکٹس نہیں کرتے، اپنے آپ کو تیار نہیں کرتے، وہ بس ٹک ٹک کر کے کھیلتے رہتے ہیں اور کوئی نمایاں کارکردگی نہیں دکھا پاتے، صرف وقت پاس کرتے رہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح بعض شاعر یہاں مشاعروں میں بھی صرف لفاظی کر رہے ہوتے ہیں، بے تکی اور بیکار شاعری، بے مقصد شاعری کر کے صرف دماغ خراب کر رہے ہوتے ہیں، ان کا آنا اور جانا دونوں پتہ ہی نہیں چلتا۔ شعر نمبر 8 جو ہے، ہوا کرے اگر اسکور اس کا 0 ہے، یہاں جو شخص پسڈی ہے وہ بھی ہیرو ہے۔ تو اس کی جو تشریح ہے، شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ کرکٹ کے کھیل میں اگر کوئی کھلاڑی بلے باز سکور نہیں کر پاتا اور وہ 0 سکور پر ہی آؤٹ ہو جاتا ہے تو اس کے باوجود کہ وہ شرمندگی محسوس کرے، بلکہ وہ اتراتے ہوئے میدان سے واپس پیویلین کی طرف لوٹتا ہے اور اپنے بلے کو شائقین کی طرف اس طرح سے کرتا ہے جیسے سنچری سکور کر کے آ رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ بالکل اسی طرح سے جو شاعر حضرات گھٹیا اور نکمی شاعری کرتے ہیں وہ لوگ بھی شاعری کی دنیا میں خود کو ہیرو سمجھتے رہتے ہیں۔ شعر نمبر 9 جو ہے، میرے خیال کو اہل نظر کریں گے کیچ، مشاعری بھی ایک طرح کا کرکٹ میچ۔ تشریح جو ہے، شاعر اپنی اس نظم کے آخری شعر میں فرماتے ہیں کہ میں نے کرکٹ اور مشاعرے کا جس طرح اپنی اس نظم میں موازنہ کیا ہے وہ اس کو وہ لوگ ضرور تسلیم کریں گے جو اہل نظر ہیں، جن کے پاس دیکھنے والی آنکھ اور محسوس کرنے والا دل ہے۔ وہ یقیناً میری باتوں سے اتفاق کریں گے کہ کرکٹ کا کھیل اور مشاعرے دونوں میں غضب کے اتفاقات ہیں۔ جو عہدے کرکٹ کے کھلاڑیوں کے پاس ہوتے ہیں وہ سب کے سب مشاعروں میں بھی موجود ہوتے ہیں، تقریباً تمام باتیں ایک ہی جیسی ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ اس کی جو تشریح ہے وہ مکمل ہوئی ہے۔ اس کے بعد جو نظم کا مرکزی خیال ہے، نظم کا مرکزی خیال شاعر نے تفریح طبع کے انداز میں رقم کیا ہے کہ جس طرح لوگوں میں کرکٹ میچ کو بطور دیکھنے کا جذبہ پایا جاتا ہے اور لوگ قطار در قطار چلے آتے ہیں، بالکل اسی طرح ذہنی تسکین کے لیے لوگ مشاعرہ سننے کے لیے آتے ہیں، جو کیونکہ آج کل جس طرح کا دور گزر رہا ہے، بے حد مصروفیت ہے زندگی میں، تو لوگوں کو ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے اور تفریح طبع کے لیے کچھ ایسی سرگرمیوں کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کو ذہنی سکون بخش سکیں۔ ہے عجیب چیز یہ شرافت بھی، اس میں شر بھی ہے اور آفت بھی۔ نیکسٹ میں جو اس کا خلاصہ ہے، شاعر دلاور فگار نے اپنی اس نظم میں کرکٹ اور مشاعرے کو موضوع بنایا اور دونوں کا موازنہ کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ دونوں میں ایک ہی طرح کی فضا ہوتی ہے۔ کرکٹ میں کپتان اور کچھ کھلاڑی ہوتے ہیں اور مشاعرے میں بھی صدر اور شاعر ہوتے ہیں۔ وہاں کپتان اور نائب جو کپتان ہیں وہ مشاعرے میں صدر، نائب صدر اور شعراء ہوتے ہیں، یہ لوگ کرکٹ اور مشاعرے کے انتظامات سنبھالتے ہیں اور باقی لوگ کھیل کھیلتے ہیں اور مشاعرے میں شاعر کلام پڑھتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں پریکٹس اور مہارت کی ضرورت ہوتی ہے اور یہی مہارت ان کے درمیان فیصلہ کرواتی ہے، ہار اور جیت کا بھی اور ان کے انداز بیان کا بھی، اور اہل نظر ان دونوں چیزوں کے درمیان موازنے کو سمجھ سکتے ہیں۔ صرف وہی جان سکتے ہیں کہ دونوں میں کس قدر اور کس طرح کی مطابقت پائی جاتی ہے۔ اس کی جو ایکسرسائز ہے نظم کی، اس میں کچھ خاص کوسچن نہیں ہے سوائے ایک کوسچن کے جس میں گرامر کا سوال ہے، یہ تو ہم اسی کو ڈسکس کریں گے۔ استعارہ اور تشبیہ کی ایک شعری اور ایک نثری مثال دے کر اس میں ارکان استعارہ اور ارکان تشبیہ کی وضاحت کریں۔ تو یہاں پہ ان کی 7 تعریفیں بھی ہیں جو جواب ہے۔ استعارہ جو ہے، استعارہ کے لفظی معنی ادھار لینے کے ہیں۔ علم بیان کی روح سے جب کوئی لفظ اصل کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہو اور اس کے حقیقی اور مجازی معنوں کا تعلق تشبیہ کا ہو تو اسے استعارہ کہتے ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ تشبیہ میں جو بات مشبہ میں ہوتی ہے اس کا ذکر استعارہ میں نہیں ہوتا، لیکن استعارہ میں مشبہ بے کو مشبہ مان لیا جاتا ہے۔ اور استعارہ کے جو ارکان ہیں، ارکان جو ہیں اس کے 3 ہوتے ہیں۔ مستعار لے جو ہے اور جس کے لیے لفظ ادھار لیا جائے اس کا ذکر استعارے میں نہیں ہوتا۔ مستعار منہ جو ہے، جس لفظ یا معنی ادھار لیے جائیں اور وجہ جامع جو ہے، مشترک خوبی یا خامی۔ اس کی جو مثالیں ہیں، نثری مثال میں اگر ماں اپنے بچے کو یہ کہے کہ میرا چاند آ گیا، یا کوئی شخص یہ کہ خالد شیر ہے،
پہلے جملے میں بچے کو چاند سے اور دوسرے میں خالد کو شیر سے تشبیہ دی گئی ہے، دونوں جملوں میں حرف تشبیہ موجود نہیں ہے۔ اس طرح چاند اور شیر کو حقیقی معنوں میں استعمال نہیں کیا گیا، تو تشبیہ کے اس انداز کو استعارہ کہتے ہیں۔ ارکان استعارہ جو ہیں، استعارہ کے 3 ارکان ہوتے ہیں۔ مستعار لہ جو ہے وہ شخص یا چیز جس کے لیے کوئی لفظ یا خوبی ادھار لیا جائے، مثلاً اوپر کے جملوں میں بچہ اور خالد جو ہے وہ مستعار لہ ہے۔ مستعار منہ جو ہے وہ شخص یا چیز جس سے کوئی لفظ یا خوبی مستعار لی جائے، مثلاً اوپر کی مثالوں میں چاند اور شیر جو ہے وہ مستعار منہ ہے۔ مستعار لہ اور مستعار منہ کو طرفین استعارہ بھی کہتے ہیں۔ وجہ جامع جو ہے مستعار لہ اور مستعار منہ میں جو وصف اور خوبی مشترک ہو اسے وجہ جامع کہتے ہیں۔ مذکورہ بالا مثالوں میں بچے اور چاند کے درمیان خوبصورتی اور خالد اور شیر کے درمیان بہادری جو ہے وہ وجہ جامع ہے۔ شعری مثال جو ہے، پلکوں سے گر نہ جائیں یہ موتی سنبھال لو، دنیا کے پاس دیکھنے والی نظر کہاں۔ اس شعر میں مستعار لہ آنسو اور یہ جو مستعار منہ موتی ہے نا، ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا۔ اس شعر میں جو مستعار لہ ہے نا قابل آدمی ہے، اور مستعار منہ جو ہے چراغ، اور وجہ جامع جو ہے وہ روشنی ہے۔ تشبیہ کے لفظی معنی ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دینا، مثال دینا، جیسے نا علم بیان کی روح سے ایک چیز کو کسی مشترک خوبی کی بنا پر دوسری چیز کی مانند قرار دیا جائے جبکہ وہ خوبی دوسری چیز میں زیادہ پائی جاتی ہو، تو اسے تشبیہ کہتے ہیں۔ مثلاً بچہ چاند کی طرح خوبصورت ہے، اس فقرے میں بچے کی خوبصورتی کو چاند سے تشبیہ دے کر اس کے حسن کو ظاہر کیا گیا ہے، چونکہ چاند حسن کے لحاظ سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، لہذا بچے کی خوبصورتی کو چاند کی مانند قرار دیا گیا ہے۔ ارکان تشبیہ جو ہیں، تشبیہ کے 5 ارکان ہیں: مشبہ، مشبہ بہ، حروف تشبیہ، وجہ شبہ اور غرض تشبیہ جو ہے۔ سب سے پہلے مشبہ جو ہے، جس چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دیا جائے وہ مشبہ کہلاتی ہے، جیسے اوپر کی مثالوں میں نا بچہ جو ہے وہ مشبہ ہے۔ مشبہ بہ وہ چیز جس کے ساتھ کسی دوسری چیز کو تشبیہ دی جائے، یا مشبہ کو جس چیز سے تشبیہ دی جائے وہ مشبہ کہلاتی ہے، مشبہ بہ کہلاتی ہے۔ مثلا چاند اور شیر جو ہے مشبہ بہ ہیں، ان دونوں یعنی مشبہ اور مشبہ بہ کو طرفین تشبیہ بھی کہتے ہیں۔ اور حرف تشبیہ جو ہے وہ لفظ جو ایک چیز کو دوسری چیز جیسا ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے حرف تشبیہ کہلاتا ہے۔ مثلا اوپر کے جملے جو تھے نا مانند اور طرح کے حروف جو ہیں، اس کے علاوہ اور بھی کئی حروف ہیں حروف تشبیہ جو ہیں، جیسا کہ مثل ہو بہو، پھر صورت گویا، اور سا سی سے، جیسا جیسے، بعینہ اور مثال یا کہ وغیرہ، انہیں حروف تشبیہ کہتے ہیں۔ وجہ شبہ جو ہے، وجہ شبہ سے مراد وہ خوبی ہے جس کی بنا پر مشبہ کو مشبہ بہ سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ مثلا چاند کی مانند حسین جیسے ہے نا میں وجہ شبہ حسن ہے، اور اسی طرح شیر کی طرح بہادر میں وجہ شبہ بہادری ہے۔ اور غرض تشبیہ جو ہے وہ مقصد یا غرض جس کے لیے تشبیہ دی جائے غرض تشبیہ کہلاتا ہے۔ اس کا تشبیہ میں ذکر نہیں ہوتا، صرف قرائن سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ تشبیہ غرض یا مقصد سے دی گئی ہے۔ اس میں مثلا بچے کے حسن کو واضح کرنا غرض تشبیہ ہے، اس طرح خالد کی بہادری کو واضح کرنا بھی غرض تشبیہ ہے۔ اور جو نثری مثالیں ہیں اس میں مثلا ہم کہیں کہ بچہ چاند کی مانند حسین ہے، تو یہ تشبیہ کہلائے گی، کیونکہ چاند کا حسن مسلمہ ہے نا، یعنی یہ حقیقت بات ہے۔ تو اس میں بچہ جو ہے وہ مشبہ ہے، چاند مشبہ بہ، مانند جو ہے حرف تشبیہ، اور حسن جو ہے وجہ شبہ ہے۔ شعری مثال جو ہے، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ اس شعر میں مشبہ اہل ایمان، مشبہ بہ خورشید، اور حرف جو تشبیہ ہے صورت، اور وجہ شبہ جو ہے عروج و زوال، اور غرض تشبیہ جو ہے مومن کی متحرک اور انقلابی شخصیت کو پیش کرنا۔ یہاں پہ یہ جو نظم ہے اس کی ایکسرسائز کا جو گرامر سے ریلیٹڈ امپورٹنٹ سوال ہے، اس کے علاوہ خلاصہ، مرکزی خیال، الفاظ، معنی، تشریح وغیرہ سب کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ امید ہے آپ کے لیے یہ پریپریشن میں ہیلپ فل ہوگی۔ جلد نیو ویڈیو میں نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے۔ ہیو اے نائس ٹائم۔